جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی، کیا آپ کی پارٹی میں شامل نہیں ہے؟ کیا آپ کی تینوں بہنیں عظما خان، نورین خان، علیمہ خان، یہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ یہ نواز شریف سے رابطے میں تھیں؟ یہ نواز شریف سے انسٹرکشن لے رہی تھی کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے؟ تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے اگر آپ کا پورا خاندان، آپ کے بھانجے، آپ کی بہنیں نواز شریف سے انسٹرکشن لے رہی تھی 9 مئی کی۔ شرم سے ڈوب مرو کہ جیل جا کے بھی تم جھوٹ سے باز نہیں آتے۔ کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے پروپیگنڈا سٹڈیز کے اندر، اور آج اگر جوزف گوبیلز زندہ ہوتا تو وہ شرما جاتا اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہجرت کر کے پاکستان آتا اور عمران نیازی اور بشرا کے ہاتھ پر بیعت کرتا اور کہتا کہ میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح بھی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے پروپیگنڈا مشینری پاکستان میں فعال کی ہے۔ یعنی جھوٹ کو سچ بتانا، سچ کو جھوٹ بتانا، جھوٹے بہتان لگا دینا، اپنے پر آئے بڑے سے بڑے مدعے کو اتنا چھوٹا دکھا کر رد کر دینا، یہ فن کوئی تحریک انصاف سے لگائی جینس بش کی، جو کہ ایک کنسلٹنسی فرم میں کام کرتے ہیں بطور کنسلٹنٹ، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی یہ فرم ہے، ان کی تصویر لگائی اور 2017 میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ اکاؤنٹ بنایا۔ تصویر اصل آدمی کی ہے جس کا نام جینس بش ہے، اس کا نام جان برکس رکھ کے تو ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا جو 2017 میں بنا، مگر اس کو فعال کیا گیا 2022 میں۔ ابھی حال ہی میں یہ ان کا اصل آپ دیکھ سکتے ہیں، جینس بش کا یہ اصل اکاؤنٹ ہے کہ یہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں کام کرتے ہیں اور ایک فرم میں یہ کنسلٹنٹ کے طور پہ موجود ہیں جن کی تصویر استعمال کی گئی۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ عمران نیازی اور بشرا بی بی پروپیگنڈا کے اتنے ماسٹر ہیں کہ جوزف گوبیلز اگر زندہ ہوتا تو پاکستان ہجرت کرتا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا اور کہتا مجھے تو آپ نے شرمندہ کر دیا، میں تو کر ہی کچھ نہیں سکا پروپیگنڈا کے لیے، جس سپیڈ سے آپ نے پروپیگنڈا، جھوٹ اور بہتان تراشی کو پروان چڑھایا ہے، اور وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا اور ان کی جماعت میں شامل ہوتا۔ اب یہ جو اکاؤنٹ بنایا ہے اس کے اگر آپ فالوور دیکھیں جو ویریفائڈ بھی ہیں، زبیر نیازی، کنول شوزب، یہ تمام لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ اس اکاؤنٹ کے فالوورز سارے کے سارے پی ٹی آئی فالوورز ہیں۔ جب رینڈملی ہم نے اس کو اینالائز کیا کہ جو ویریفائڈ اکاؤنٹس تھے 20، وہ 20 کے 20 پی ٹی آئی کے تھے 100%۔ پھر جو نان ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں ہم نے 2300 اکاؤنٹس کو سرچ کیا تو 1700 اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نکلے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 77% فالوئنگ نان ویریفائڈ اکاؤنٹس جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے۔ اب یہ پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا مشینری نے یہ اکاؤنٹ بنایا، اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ گورے کی تصویر لگا دینا، اس کو اپنے اکاؤنٹ سے فالو کر دینا، اس کا نام چینج کر دینا اور یہ دکھانا کہ یہ امریکہ میں شاید کوئی بہت پاپولر آدمی ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، یہ وہاں پہ کوئی اثر رسوخ رکھتا ہے اور یہ پول کروا رہا ہے؟ 3 دسمبر کو ایک پول کرایا گیا کرپشن کے حوالے سے، اب اس میں عمران خان کا نام نہیں ڈالا، باقی لیڈران کا نام ڈال دیا گیا اور اس پول کو پھر مینیج کیا گیا۔ تو یہ جھوٹے پولز کرانے کی بھی ہسٹری جو ہے وہ عمران احمد نیازی نے ہی شروع کی ہے اس ملک کے اندر۔ آپ ویریفائڈ اکاؤنٹ دیکھ لیں، نان ویریفائڈ اکاؤنٹ دیکھ لیں، اور ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ اکاؤنٹ استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، بچوں والی بات ہے کہ جان برکس کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین لیڈر عمران خان ہے، عمران خان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ہے۔ او بھائی، اگر اتنی ہمت ہے تو یہ اس کی تصویر کیوں لگائی ہے اور امریکی سازش کا بیانیہ لے کے چلتے ہو؟ تو یہ امریکی آدمی سے اپروول کی خواہش کیوں ہے کہ وہ ہماری اس پہ مہر لگائے کہ عمران خان ٹھیک ہے؟ اور جب یہ فیک اکاؤنٹ آپ چلا رہے ہیں، کم از کم تصویر ہی چینج کر لیتے۔ یہ جینس بش کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اپروول بھی گوروں سے لینا ہے، اکاؤنٹ بھی گورے کے نام سے بنانا ہے، اور پھر جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرنا۔ یعنی یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو صرف تحریک انصاف کی حق میں پوسٹیں کرتا ہے اور نون لیگ کے خلاف پوسٹیں کرتا ہے۔ کمال ہو گئی، پول بھی کرواتے ہیں۔ تو ہمت ہے تو اس جعلی اکاؤنٹ سے کم از کم عمران خان کا نام ڈال کے دیکھتے تاکہ آپ کو پتہ لگتا
اور جو فالوورز کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس اکاؤنٹ کے 80% فالوورز پی ٹی آئی کے ہیں، تو یہ جعلی اکاؤنٹ بنا کر پروپیگنڈا پھیلانا یہ اس جماعت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اور دیکھیے، پرسوں موصوف نے جیل ٹرائل کے دوران جو باتیں کی، میرا حکومت سے ایک مطالبہ ہے، یہ ٹرائل ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت، جو خفیہ معلومات، پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے، آپ ایک جرم جو سرزد ہوا اس کا جو ٹرائل کر رہے ہیں، اس میں دوبارہ وہ باتیں ریپیٹ کر رہا ہے اور وہ میڈیا چلا رہا ہے۔ یعنی جس جرم کی پاداش میں، جس جرم کے نتیجے میں یہ ٹرائل شروع ہوا، وہ جرم ریپیٹ ہوا جب دوران ٹرائل عمران نیازی نے پھر وہی باتیں کی، وہی پرانا ریکارڈ چلایا۔ تو کیا میڈیا کو چاہیے تھا کہ چیک کرتے کہ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جرم 2 دفعہ سرزد ہو رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جرم جو پرسوں عمران نیازی نے کیا، قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ ایک ٹرائل کے دوران ایک سوورن سٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ دوبارہ الزام لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے۔ اور دیکھیں، عمران نیازی کی اپنی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں۔ باجوہ نے کہا کہ اپنی حکومت گرا دو، تو میں نے اپنی حکومت گرا دی۔ نہیں نہیں نہیں، میری حکومت محسن نقوی نے گرائی۔ نہیں نہیں نہیں، میری حکومت ڈونلڈ لو نے گرائی۔ نہیں نہیں نہیں، میری حکومت باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پہ گرائی۔ نہیں نہیں نہیں، میری حکومت نواز شریف، زرداری اور شہباز شریف نے مل کے گرائی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ میں خود تھا، نہیں باجوہ تھا، نہیں ڈونلڈ لو تھا، نہیں زرداری تھا، نہیں نواز شریف تھا۔ ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مدت بھی مکمل نہیں کی اور عدت بھی مکمل نہیں کی۔ کوئی ایک کام تو مکمل کر ہی لیتا ہے انسان، مگر نہ عدت ہے نہ مدت ہے۔ اور جس طریقے سے روز جھوٹ گھڑا جاتا ہے، تو بتائیں نا اس سائفر کے اندر کیا تھا؟ روز اس طرح کے سائفر آتے جاتے ہیں، روز ممالک اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے سفیر کو بلا کے یہ نہیں کہتا کہ بچوں تیار ہو جاؤ، کل حکومت گر جانی ہے۔ یہ کوئی بلو بدماش ہے کسی لاہور کے محلے مغل پورے کا کہ جو سامنے والے کو کہے گا کل تیری گئی بھائی، کل تیری کلی اڑ گئی۔ یعنی امریکہ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمارے سفیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بچوں تیاری کر لو، تم گئے۔ یہ کبھی ہوا ہے تاریخ کے اندر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ جو سائفر کی کہانی گھڑی گئی ہے اور جس کا ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ بار بار وہ جرم سرزد ہو رہا ہے۔ ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ۔ تو یہ جو کلا بازیاں ہیں عمران نیازی کی کہ ایک دن کہتا ہے کہ امریکہ تھا، نہیں ڈونلڈ لو تھا، نہیں باجوہ تھا، نہیں میں خود تھا، میں ہوں کہ میں نہیں ہوں، یہ پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں یہ حرکتیں اور یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے علماء کو چپ کیوں لگ گئی۔ علماء اکرام سے نہایت ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تب کہ نواز شریف نے کچھ کیا بھی نہیں تھا تو آپ فتوے جاری کر رہے تھے، ادھر تو بھرکس نکل گیا ہے پاکستان کی موریلٹی کا، مورل ویلیوز کا، اقدار کا۔ کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ ہاجرہ پنیزئی کی کتاب پڑھیں، بندوں کے کانوں سے دھوئیں نکلتے ہیں۔ کیا اس ملک میں اب یہی رہ گیا ہے؟ اور یہ شخص حکمرانی کے لیے کبھی بھی فٹ نہیں تھا، یہ کسی سٹینڈرڈ سے حکمران نہیں بن سکتا تھا۔ پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا، نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا، اور اگر نواز شریف آج سرخرو ہو رہے ہیں تو وہ زیادتی پر مبنی مقدمات تھے، وہ ناانصافی پر مبنی مقدمات تھے۔ ان پہ جو مقدمات ہیں، 9 مئی کے حملے، دشمن نے کبھی ایسا نہیں سوچا، اور غضب خدا کا کہ 9 مئی کے حملے نواز شریف نے کرائیں، یہ کہہ رہا ہے۔ آپ کا بھانجا ہے حسان نیازی کہ وہ نواز شریف کا بھانجا ہے، اور کیا وہ نواز شریف سے ڈائریکشن لے رہا تھا؟ یاسمین راشد، محمود الرشید، شہریار افریدی، مراد سعید، کیا یہ 9 مئی کو نواز شریف سے رابطے میں تھے؟ کیا آپ کے تمام پارٹی کے رہنما
جو جی ایچ کیو پہنچے، جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی، کیا آپ کی پارٹی میں شامل نہیں ہے؟ کیا آپ کی تینوں بہنیں عظما خان، نورین خان، علیمہ خان، یہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ یہ نواز شریف سے رابطے میں تھیں؟ یہ نواز شریف سے انسٹرکشن لے رہی تھی کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے؟ تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے اگر آپ کا پورا خاندان، آپ کے بھانجے، آپ کی بہنیں نواز شریف سے انسٹرکشن لے رہی تھی 9 مئی کی۔ شرم سے ڈوب مرو کہ جیل جا کے بھی تم جھوٹ سے باز نہیں آتے۔ ایک کے بعد ایک تمہارے اوپر کیس ثابت ہوتے جا رہے ہیں، وہ سائفر ہو، وہ توشہ خانہ ہو، وہ 190 ملین پاؤنڈ پہ کیوں نہیں بولتے؟ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے کہ ایک پراپرٹی ٹائکون جن کا نام ملک ریاض ہے، ان سے پہلے کئی سو کنال زمین لیتے ہو تحفے میں، پھر تمہاری بیوی 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتی ہے، پھر 60 ارب روپے کی چھوٹ دیتے ہو۔ اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ تھا، کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ میرا یہ مطالبہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کا کیس روزانہ کی بنیادوں پر چلایا جائے۔ مفروروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ جی 6 بندے اس کیس میں مفرور ہیں، شہزاد اکبر، ملک ریاض، علی ریاض ملک، بیرسٹر نسیم ضیاء۔ بھائی آؤ نا، بتاؤ کہ 60 ارب روپیہ جو بند لفافہ کیبنٹ میں آیا اور آپ نے کیبنٹ کو کہا کہ یہ 60 ارب روپیہ معاف کر دو، یعنی ایک سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے فرام پیٹر ٹو پال، آپ نے 2 بندوں کے پیسے دینے ہیں، میں نے ان کے پیسے دینے ہیں اور ان کے پیسے دینے ہیں، میں ان سے پیسے لے کے ان کو دے دوں۔ تو یہ کہاں کا مذاق ہے اور یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ آپ پہ جرمانہ عائد کیا 460 ارب کا سپریم کورٹ نے؟ عمران نیازی نے اپنی حکومت کے ذریعے جرمانے، ایک اور جرمانے کا پیسہ جو 60 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ کی صورت میں برطانیہ سے آنا تھا، وہ منگوا کے تو سیٹل کر کے 460 ارب روپے کا جرمانہ سیٹل کرنے میں ادا کر دیا۔